علی بھائی، ہم اپنے گھرانے میں سنی اہل حدیث جو بھی جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اس حساب سے پرفیکٹ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے مطابق پرفیکٹ ہیں. میرے والد نے مجھے جو تعلیم دی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزے اس طرح رکھنے ہیں، زکوٰۃ اس طرح دینی ہے، جس طرح یہ معاملات چلتے ہیں. ہم اب تک یہ 20-21 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں. ہمارے والدین جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ فقہ یہ ہے، یہ فقہ یہ ہے. ظاہر ہم کسی کو برا بھی نہیں کہتے. آپ کی ویڈیو سنتے ہیں تو ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارے والدین ہمیں بتا رہے ہیں، اس میں بھی کہیں نہ کہیں نکات اور وہ جو ہے وہ شک و شبہات شامل ہیں. اب یہ ایک ایسی تشویشناک بات ہے کہ یہ اگر ہم اپنے والدین سے پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں، تو وہ کہیں گے یار آپ ان کو فالو کرتے ہیں. ایک عام آدمی اتنی مشکل میں پھنس گیا ہے، اب اس کو حل بھی مجھے لگتا ہے شاید آپ نہیں دینا اس چیز کا، کہ اگر میں آپ کا ریفرنس دے کے بات کروں گا کہ علی بھائی کی میں نے یہ ویڈیو سنی ہے، مجھے بتائیے گا کیا واقعی ایسے بزرگان دین خدا نہ خواستہ ایسے ایسے معاملات ہیں، تو کہیں گے آپ ان کی ویڈیو سنتے ہو، آپ تو ویسے ہی باہر چلے گئے. تو یہ مشکل ہو گئی ہے. اس کو آسان کرنے کا کوئی رستہ ہے، یا جو آپ کہتے ہیں کہ جو میں تعلیم دے رہا ہوں اسی کو فالو کریں، باقیوں کو چھوڑ دیں جو آپ کو بتاتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ نے تو پورا پنڈورا باکس ہی کھول لیا. ایک سوال کے اندر آپ نے اتنا بڑا ایک ایشو ڈسکس کیا ہے جو زندگی موت کا مسئلہ ہے. ہمیشہ کی کامیابیاں ہماری اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ ہم نے مرنے سے پہلے حق تک پہنچنا ہے. تو اس کو میں سمپلی 2-4 جملوں میں سمجھا دوں گا. دیکھیں، ایک شخص آپ کو آ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے، دوسرا شخص کہتا ہے نہیں یہ ٹیبل نہیں، یہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے، تیسرا شخص آ کے کہتا ہے یہ موٹر بائک ہے، اور تینوں مختلف گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. تو اب مجھے بتائیں، جس کے ماں باپ نے اس ٹیبل کو موٹر بائک بتایا ہے وہ ان کے کہنے پہ مان لے؟ کبھی بھی نہیں ماننا چاہیے. اسے تحقیق کرنی چاہیے کہ موٹر بائک کسے کہتے ہیں. اس میں انجن ہوتا ہے، اس میں تو انجن نظر نہیں آ رہا، ٹائر نظر نہیں آ رہا، یہ چل نہیں سکتا. الٹیمیٹلی جو ٹیبل بات کر رہا ہے نا وہ درست نکلے گی. اور عین ممکن ہے کہ ٹیبل کوئی بھی نہ بتا رہا ہو، کوئی اور چیز ہی بتا رہا ہو، اور آپ کو پتا چلے یہ تو ٹیبل ہے، یہ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی کرائٹیریا حق اور باطل میں تمیز کا تو ہونا چاہیے. اس سے بھی آسان سمجھیں کہ یہ ٹیبل آلموسٹ 2.5 فٹ چوڑا ہے. ایک بندہ آ کے کلیم کرتا ہے اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے، وہ کہتا ہے یہ 2.5 کلومیٹر ہے، تو آپ کی صرف ہنسی چھوٹے گی. لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا بڑا بلنڈر کرتا ہے، آپ کی ہنسی نہیں چھوٹتی. آپ کہتے ہیں کہ آخر عالم دین ہے، صحیح بات ہی کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کرتے. یہاں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک میجرنگ ٹیپ لائیں اور اس پہ آپ دیکھیں یہ 2.5 فٹ نکل آئے، اور آپ اسے کہیں بھائی 2.5 فٹ نہیں ہے، آپ جو مرضی کرو. آپ آسمان کو زمین پہ لے آؤ، زمین کو آسمان پہ لے جاؤ، تب بھی یہ 2.5 کلومیٹر نہیں ہے. بالکل یہ کرائٹیریا آپ کا دین کے بارے میں جب تک نہیں ہوگا کہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہوا ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب ایگریڈ اپون بھی ہونی چاہیے. قرآن اور سنت تمہارے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن اور سنت چھوڑے ہیں. غدیر خم پہ قرآن والے بیت کی بات کی ہے، تمہارے بزرگوں کی بات نہیں کی ہے. اگر تمہارے بزرگ کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. میں نے جو بزرگوں کے خلاف جہاد شروع کیا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ میں جب بھی لوگوں کو بتاتا تھا قرآن میں یہ لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے، اور تمہارے بزرگ بھی مانتے ہیں کہ یہی دین کی کتابیں ہیں، لیکن تمہارے بزرگ اپنی کتابوں میں اس کے الٹ لکھتے ہیں. وہ کہتے تھے آخر کوئی وجہ تو ہوگی. پھر میرے پاس آخری حل یہ تھا کہ میں بزرگوں کو ننگا کر دوں. پھر میں نے ڈھونڈ کے بزرگوں کے وہ بلنڈرز ڈھونڈے جو ایک عام آدمی بھی سوچے کہ یار یہ کیسے اس نے کہہ دیا. چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ اور چیزیں، تاکہ بزرگوں سے رشتہ ٹوٹے. اس لیے کہ یہ عکاس بیل ہیں، یہ وہ بیل ہیں جو آپ کو قرآن و سنت سے جڑنے نہیں دیتے. جیسے بزرگوں سے لوگ متنفر ہوئے تو لوگوں کا ہوش کھولی کہ یار اگر ایک بزرگ اس معاملے میں بلنڈر کر سکتا ہے، پھر انجینئر صاحب جو باقی معاملات میں بھی کہہ رہے ہیں یقیناً کیا ہوگا. ہم کب کہتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں؟ ہماری ہر ویڈیو میں آیت کا نمبر، حدیث کا نمبر، امیجز تک ڈسپلے ہوتے ہیں. آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں. اگر یہ حدیث کی کتابیں یا قرآن میں نے خود لکھا ہوتا پھر تو آپ مجھے بلیم کرتے کہ یہ آپ کی تحقیق ہے. جب یہ وہ چیز ہے جو ایگریڈ اپون ہے پوری دنیا میں اور میری بات اس میں سے نکل رہی ہے، ترجمہ بھی آپ کا ہے، اب آخری بات اور کیا رہ گئی ہے؟ کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد. کتابیں آپ کی، پرنٹ آپ کر رہے، ترجمے آپ کے، نظریات میرے نکل رہے ہیں اور آپ کے نظریات اس کے خلاف نکل رہے ہیں. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے کہ یا تو آپ حق قبول کر لیں
یا پھر آپ یہ کہیں کہ انجینئر بہت بڑا گمراہ ہے, اس نے آ کے ہمارے بزرگوں کو ننگا کر دیا. تو علماء نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا, پتہ ان کو بھی ہے کہ بات اس طرح لکھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے لوگ ویڈیو چڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں, اور میں یہ کہتا ہوں سب کو سننا ہے اور پھر مجھے بھی سننا ہے. جو بندہ دلیل سے بات کر رہا ہے آپ نے اس کی بات لے لینی ہے. اگر میں اپنے آپ کو باطل پہ سمجھتا ہوتا یا دھوکہ آپ کے ساتھ کر رہا ہوتا تو میں آپ کو دوسروں کو نہ سننے دیتا. میرا کانفیڈنس لیول آسمانوں پہ اسی لیے ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سنیں گے, انہوں نے آپ کو کوئی آیت حدیث نہیں بتانی ہے, اپنا نظریہ بتانا ہے. اور میں نے جو نظریہ بتانا ہے میں نے دوسروں کے ہی ترجموں سے قرآن و سنت کے آپ کو دلیل اپنی پیش کر دینی ہے. تو اس سے بڑی تو اور کوئی چھکا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے. اچھا علی بھائی, اسی سوال کا دوسرا پارٹ ہے, لیکن یہاں پہ میں اس میں کچھ ایڈ کروں گا کہ جیسے کوئی آپ سے منسوخ غلط چیز کی جاتی ہے آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں, تو آپ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں. آپ کچھ ہی دن بعد اسی لمحے ویڈیوز میں جو ہے اس چیز کو بتا دیتے کہ یہ میرے سے غلط منسوخ کی جا رہی ہے چیز. اسی طریقے سے اگر کئی سو سال پہلے کسی بزرگ سے کوئی ایسی چیز غلط جوڑ دی گئی ہے جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور اس کے بعد وہ پرنٹ ہو گئی, چھپ گئی, اور وہ چلتی چلی آ رہی ہے, تو اس میں پھر قصوروار کون ہے؟ کیونکہ اب تو وہ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیں کہ یہ میں نے بات کہی نہیں, اور اس کے اوپر ان کو برا کہہ کے اور وہ پورے فقہ کی جو ہے ان کی تعلیمات کو غلط کہہ دینا. یہ دیکھیں نہیں, میری پوری اس کیریئر کے اندر بیسٹ ایور اگر کوئی کوشچن ہے نا تو یہ ہے جو آپ نے کیا. یہ کوشچن ہے بھائی, اینکر بھائی جان سیکھیں, یہ کوشچن ہے کرنے والا کہ پرانے لوگ مر کے قبروں میں جا چکے, 1000 سال بعد آ کے انجینئر صاحب ان کی قبریں کیوں اکھاڑ رہے ہیں؟ یہ تو یہی کہتے ہیں نا قبریں اکھاڑ رہا ہے. اس کے پیچھے ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی ایک بزرگ بھی نہیں تھا جس نے بتایا ہو کہ یہ کتابوں کے اندر یہ بلنڈر لکھے ہوئے ہیں, اور ان کی چین نسل در نسل چل رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی چین ٹوٹی ہوئی ہے. اگر آج ہم کہتے ہیں کہ معین الدین چشتی صاحب نے کلمہ پڑھایا, چشتی رسول اللہ, تو 633 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں, اور آج چل رہا ہے 1444 ہجری. تو اس دوران مسلسل ان کے کسٹوڈین ہیں جنہوں نے بزرگوں کو گود لیا ہوا ہے, جو ان کی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی کتابوں کو پرنٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں. اب میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں؟ اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو وہ کہیں گے بھائی ہم ان کے کسٹوڈین ہیں. یہ تو جب میں نے بتایا کہ اتنے بڑے بلنڈر ہیں تو اب ان کو ایز اے لاسٹ ریزارٹ یہ انکار کرنا پڑا کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں, ورنہ پہلے یہ نہیں مانتے تھے. دوسری چیز, پرانے بزرگوں کو تو چھوڑ دیں, جو پچھلے 100 سال کے اندر بزرگ آئے ہیں ان کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی ہے, ان کے تو قلمی نسخے بھی موجود ہیں. مثلاً پیر میر علی شاہ صاحب کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس آج بھی گولڈا شریف میں رکھے ہوئے ہیں. ان سے کیسے بھاگیں گے؟ باغیوں سے تو بھاگ جائیں گے. احمد صاحب بریلوی صاحب کی اپنے گدی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, احمد صاحب بریلوی کو فوت ہوئے بمشکل 102 سال ہوئے ہیں. 1921 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, آج 4 جون 2023 ہے. 100 سال ہوئے ہیں مشکل سے. ان کی گدی پہ ابھی ان کے پوتے پڑ پوتے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس ان کے ہینڈ ریٹن فتاوا موجود ہے, اور وہ ہینڈ ریٹن فتاوا کے ذریعے پرنٹنگ خود کروا رہے ہیں. اب میں کیسے اس نے ظن رکھوں کہ یہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا؟ یہ پاسبل ہی نہیں, جبکہ ان کے کسٹوڈین بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں, پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی نئے کے بارے میں. لیکن دیکھیں, میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ میں 1 ٹن حسن ظن رکھتا ہوں اپنے سر کے اوپر کہ ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا. لیکن تم لوگوں کو تو پتا چل گیا نا یہ گمراہ کون ہے. اس کی پرنٹنگ بند کرو, اس سے اعلان برات کرو, اسے کفر کہو, اور لوگوں کو اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ جوڑو. کیا میری ڈیمانڈ غلط ہے؟ اچھا, پھر اگلی بات, وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کتابوں میں ساری باتیں تو غلط نہیں لکھی. بھائی ساری باتیں تو غلام القادیانی دجال نے بھی غلط نہیں لکھی ہوئی, لیکن وہ پرسنالٹی ڈاؤٹ فل ہو گئی, فارغ ہو گئی. اچھا, اب اس کے اندر جو اچھی باتیں ہیں وہ اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ لیں, لیکن لوگوں کو ان کتابوں کا پابند نہ کریں. ہم کس طرح رسک دے سکتے ہیں کہ ہم وہ گمراہ کن عقائد جو آپ کے صوفیاء کی کتابوں میں لکھے ہیں, لوگوں کو وہ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دلائیں, بجائے اوریجنل جو پرائمری بکس ہیں قرآن و سنت کی. یہ تو سیکنڈری بھی نہیں ہے, یہ ٹرشری بھی نہیں ہے, یہ تو اس سے آگے کی کتابیں ہیں, اور آپ خود ان کی اتھینٹسٹی نہیں مان رہے ہو. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی جب تعلیمات اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پیش کی جا سکیں, اور اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا کہ انہیں محفوظ کریں, بزرگوں کو تو چھوڑ دیں. اگلی الہامی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے بزرگ تو شاہی کوئی نہیں ہے. اگر تورات اور انجیل محفوظ نہیں ہے تو کشف المحجوب, حشر بہشت,
सबा सनाबिल पेशाई को ही नहीं कि इसके बारे में आप क्लेम करें कि बड़ी मुतबरक किताबें हैं, तो ऐलान बरात करें ना। हम ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि उन बुजुर्गों ने नहीं कहा होगा, ये बसित है कि नहीं उन्होंने कहा, आपको समझ नहीं आया, फिर हमने कहा ठीक है, फिर आप बुजुर्गों को भी हम जो है ना वो ले आते हैं अपनी मशीन के ऊपर, दूसरी तरफ कीमा बन के निकलेगा। अब ये बुजुर्गों के साथ जो बेइज्जती वाला मामला हो रहा है ना, ये इनके पिछले करवा रहे हैं। अगर ये आज कह देना उनकी किताबें नहीं है और ये हम इनसे ऐलान बरात करते हैं, मैं अपनी सारी पुरानी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लेकिन इनका बड़ा आके सामने अनाउंसमेंट करे कि कुफरियात है, आज के बाद प्रिंटिंग बंद, पुराने नुस्खे हम रिट्रीव करते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग सारे जाहिल निकले। इंजीनियर साहब ने आके हमें एक रोशनी की उम्मीद दिलाई, ज़ाहिर है क्रेडिट तो मुझे ही मिलना चाहिए ना मेरे भाई। अगर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया है, आज भी सरकार न्यूटन को मरे हुए कई सौ साल हो गए, ग्रेविटेशन की जब बात होती है न्यूटन का नाम लिया जाता है, गलीलियो का नाम नहीं लिया जाता उसके उस्ताद का, तो ये क्रेडिट फिर मुझे मिलेगा। फिर मुझे आला हजरत आपने कहना है, और ये मैं फॉर द सेक ऑफ जोक ओनली कह रहा हूं कि फिर मुझे बाबाओं का बाबा माने कि ये मेरा क्रेडिट है ना, कि मैंने बताया कि तुम लोग 10 साल पहले चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे हो और आज कह रहे हो कि वो किताबें चेंज हो गई, इसका मतलब क्रेडिट मेरा है, ये मुझे दोनों ड्यू क्रेडिट।